أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پیاری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیریز کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے غزوہ حنین کے بارے میں جانا تھا۔ غزوہ حنین اور طائف کا محاصرہ آگے پیچھے کا واقعات ہیں۔ حنین کے میدان میں ایک جنگ ہوئی اور پھر وہاں سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ طائف پہاڑوں میں بسا ایک شہر ہے جس میں صحرا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ اس میں بہت سا قدرتی پانی، انگور، پھل کے باغات ہیں اور یہاں پر امیر لوگ رہتے تھے اور انہوں نے اپنے شہر کو بڑی دیواروں سے مضبوط کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کسی بھی حملے کے خلاف دفاع کے لیے آلات بھی بنائے تھے، مثلاً وہ دفاع میں جلتا ہوا تیل، تیر ٹاور پر پھینکتے اور ان کے آس پاس جو شہر کے اندر تقریباً لوگ تھے ان کو اس سے معلوم ہو جاتا۔ اسی طرح شہر کے اندر ایک سال کا کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں موجود تھا اور وہاں پہ بہتا ہوا پانی بھی شامل تھا کہ اگر محاصرہ دشمن کی طرف سے ایک لمبے عرصے کے لیے ہو جائے تو ان کے سروائیول کے امکانات بہت زیادہ تھے، کیونکہ خوراک، غلہ، اجناس انہوں نے جمع کی ہوئی تھی اور پانی بھی بہت وافر مقدار میں موجود تھا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو ان پر جو ان کو فوائد تھے اور جو ان کے پاس سہولتیں تھیں ان کے بارے میں جانتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے پہلے مسلمانوں کو طائف کے متوقع محاصرے کے لیے تیار کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تیاری اور ان کی دور اندیشی کو دکھاتا ہے کہ مکہ میں بھی وہ سوچ رہے تھے کہ اگر طائف کا محاصرہ کرنا پڑے تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 صحابہ کو، جن میں عروہ بن مسعود، غیلان بن سلمہ شامل تھے، جراش قبیلے کے پاس بھیجا تاکہ جنگ کے مخصوص آلات اور حکمت عملیوں کے بارے میں جان سکیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی استعمال نہیں کی تھیں، جن میں 3 چیزیں نئی تھیں۔ ایک تو غلیل، دوسرا ایک بڑی سی منجنیق اور ایک کچھوے کی طرح ایک ڈھال جو ہوتی ہے، جیسے کچھوے کا بیک سائڈ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کی ڈھال۔ غلیل استعمال کرنے والے پہلے مسلمان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تاریخ جنگ میں یہ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ مسلمان اتنی جنگیں لڑ کر آ چکے تھے لیکن طائف کے موقع پر یہ پہلی دفعہ استعمال ہوئی۔ مسلمان فوج شوال کے آخری ہفتے میں طائف پہنچی، وہاں انہوں نے محاصرہ کیا اور پہلی بار مسلمانوں نے غلیل بنائی۔ ابتدائی طور پر صحابہ نے ثقیف کے قلعے کے قریب پڑاؤ ڈالا لیکن ان پر تیروں کی بارش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ فاصلے پہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ وہ جگہ بعد میں طائف کی پہلی اور مرکزی مسجد کی جگہ بن گئی۔ اسے مسجد ابن عباس کہا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محاصرہ شروع کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک لکڑی کا ڈھانچہ جو اس وقت میں کئی جنگجوؤں کو پناہ دے سکتا تھا، ڈھال کے لیے بنایا اور طائف کی دیواروں کے قریب آئے، لیکن مشرکوں نے دیواروں کے اوپر سے جلتا ہوا تیل پھینکا جس سے لکڑی کے ڈھانچے کے نیچے کئی مسلمان جل گئے۔ جب وہ کیمپ واپس پہنچے تو مشرکوں نے تیر برسائے اور کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ طائف کی دیواروں کو توڑنا بہت مشکل تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑ کر کچھ عرصے بعد واپس آنے کا مشورہ دیا۔ کچھ مسلمان تھے انہوں نے اور جو سپہ سالار اور جنگجو تھے انہوں نے ایک اور فتح حاصل کرنے کی امید میں ٹھہرنے پر اصرار کیا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف اور ان کے تحادیوں کو جو قلعے میں چھپے ہوئے تھے اعلان کیا کہ جو کوئی مسلمانوں میں شامل ہوگا اسے تحفظ اور امان دی جائے گی اور جو بھی غلام شامل ہوگا اسے آزادی مل جائے گی۔ رات کے وقت میں بہت سے غلام آئے اور وہ مسلم فوج میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تیروں کے ایک اور حملے اور کچھ زیادہ جب جانی نقصان اٹھانے کے بعد
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو پسپا ہونے کا حکم دیا۔ اس بار مسلمانوں نے اتفاق کیا۔ محاصرہ 2 ہفتے سے بھی کم عرصے میں جاری رہا۔ پھر مسلمان جورانہ واپس لوٹے۔ روانگی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثقیف کے خلاف دعا کرنے کی لوگوں نے درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور سب نے پھر ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ثقیف کے لوگوں کو ہدایت دے، انہیں ہمارے پاس لے آ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانا چاہتے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کچھ مسلمان ٹھہر کر دوبارہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم محاصرہ کر کے یہ جنگ جیت جائیں، تو آپ نے انہیں اجازت دی۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی عقل مند رہنما ہے وہ اپنا فیصلہ دوسروں پر مسلط نہیں کرتے۔ اور آپ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد، ہمارے رسول ہیں، سو آپ شورا کی اہمیت پر بہت توجہ دیتے۔ اسی لیے آپ کسی بھی بڑے مارکے سے پہلے اپنے صحابہ سے ضرور مشورہ کرتے اور ان کے مشورے کو قبول بھی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے دوسری دفعہ طائف کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے آپ کو بہت اذیت سے نکالا گیا تھا، اور سبحان اللہ تب بھی آپ نے دعا ہی فرمائی تھی۔ اور اب جب آپ محاصرہ کرنے کے لیے آئے تو تب بھی مسلمانوں کا اتنا نقصان بھی ہوا، جانوں کا زیاں بھی ہوا، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ اس واقعے سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ یہ دنیا حتمی فتح کی دنیا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اپنی عظمت کے سب سے بڑے لمحے میں بھی انہیں طائف فتح نہیں ہوا۔ آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ توقع کریں گے نا کہ طائف کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، یہ تو بس ایک ایکسٹرا جگہ ہے، وہاں جا کر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ دنیا امتحانات کی جگہ ہے، یہ آزمائشوں کی دنیا ہے۔ ایک چیز اگر ہمیں ملتی ہے تو اس کے بعد دوسری چیز ہمیں نہیں ملے گی۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز پر انسان اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ سکے یا اس کو حاصل کر سکے۔ تو یہاں تک کہ اپنے لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن آپ نے طائف کے محاصرے میں جس میں تقریباً 4 گنا زیادہ نقصان ہوا غزوہ حنین کی نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو فتح نہیں کر سکے۔ لہٰذا اگر رسول کریم کے ساتھ ایسا ہوا تو زندگی میں ہمارے ساتھ معاملات بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آسان ہے اور ہم اس کے لیے ایک بار کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہماری کامیابی نہیں ہمیں ملتی، یا کوئی معاملات جو ہم چاہتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی ایسی ہی ہے۔ یہاں آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک نئی قسط کے ساتھ ملیں گے۔ اس چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.